من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیبنا وحبیب قلوبنا طبیبنا وطبیب نفوسنا شفیعنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوق حقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ومحمد وآل محمد صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، میرے محترم سامعین، خداوند متعال کی طرف سے دسترخوان رحمت و برکت بچھا ہوا ہے اور خداوند متعال دعوت دے رہا ہے، مسلمانوں آؤ اس دسترخوان پہ بیٹھو اور رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹتے چلے جاؤ. یہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں خدا مومن کو اپنی ضیافت کی طرف دعوت دیتا ہے کہ مومن آؤ، اس مہینے میں تمہارا میزبان ہوں، آؤ میرے مہمان بنو، آؤ اس دسترخوان پر بیٹھو جو دسترخوان تمہارے خدا کا بچھایا ہوا ہے. اور خدا کے مہمان ہونے کا مطلب، خدا کے میزبان ہونے کا مطلب کیا ہے کہ خدا ہمیں اپنا مہمان بنا رہا ہے. دنیا میں اگر ہمارے سٹیٹس سے کوئی تھوڑا سا بڑے سٹیٹس والا ہمیں اپنا مہمان بنا لے، ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے. اور اگر اس کا سٹیٹس تھوڑا اور اوپر چلا جائے، ہمارا سٹیٹس ذرا مزید پیچھے رہ جائے اور کوئی ایسا بڑے سٹیٹس والا ہمیں دعوت دے، ہم سب کو بتاتے پھرتے ہیں دیکھو آج فلاں کی جگہ دعوت پر جا کر آیا ہوں، آج فلاں میرا میزبان تھا، آج فلاں نے مجھے اپنے گھر دعوت پہ بلایا تھا. دنیاوی کسی معمولی سے انسان اگر ہمیں ایسا انسان دعوت کرے، ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے. مومن کو اس مہینے میں کتنا خوش ہونا چاہیے کہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، پورا مہینہ خدا اپنا مہمان بنا رہا ہے. وہ خدا کہ جو اپنے بارے میں فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. خدا عام میزبانوں جیسا میزبان نہیں ہے، خدا وہ میزبان ہے جس کے قبضہ قدرت میں تمام بادشاہت بھی ہے اور وہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. الذی خلق الموت والحیات، اور وہ وہی خدا ہے کہ جس نے موت و حیات کو خلق فرمایا.
لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تمہارا امتحان لیا جائے تم میں سے احسن عمل بجا لانے والا کون ہے، تم میں سے اپنی زندگی خدا کی مرضی کے مطابق بسر کرنے والا کون ہے۔ میں ایک جملہ بارہا عرض کرتا ہوں، اس ہماری ظاہری دنیا میں ایک محدود سی دنیا ہے، اس میں بہت سی لیمیٹیشنز ہیں، بہت سی حدود و قیود ہیں کہ جن کے اندر رہتے ہوئے انسان نہ یہ پتا چلا سکتا ہے کون خدا کا عبادت گزار بندہ ہے، اور نہ یہاں کسی کے بارے میں کہا جا سکتا ہے فلاں گنہگار ہے، بلکہ روایت ہے جب بھی کسی سامنے والے کو دیکھو اس کے بارے میں گمان یہ رکھو کہ وہ تم سے بہتر ہے۔ اور روایت کے جملے یہاں تک ملتے ہیں، اگر کسی کو اپنی آنکھوں سے گناہ کرتے ہوئے بھی دیکھو پھر بھی اسے گنہگار نہ کہو۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گناہ کرتے ہوئے، لیکن پھر بھی اس پر تم لیبل نہیں لگا سکتے کہ فلاں گنہگار ہے۔ سوال کیا گیا کیوں؟ جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیوں نہ گنہگار کہیں؟ معصوم فرماتے اس لیے کہ گناہ کیا تمہارے سامنے ہے، کیا معلوم چھپ کر خدا سے توبہ کر لی ہو، کیا معلوم اس نے تنہائی میں جا کے خدا سے توبہ کی ہو، خدا نے تمام گناہ معاف فرما دیے ہوں۔ اس لیے اس ظاہری دنیا میں نہ ہم کسی کو گنہگار کہہ سکتے ہیں۔ معصوم فرماتے اگر کسی اپنے سے چھوٹے سے ملو اس کا بھی احترام کرو، اگر اپنے سے بڑے سے ملو اس کا بھی احترام کرو۔ اپنے سے چھوٹے سے ملو تو یہ سوچ کر احترام کرو کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، اس کے گناہ بھی مجھ سے کم ہوں گے، اس کی عمر چونکہ مجھ سے کم ہے اس کے گناہ بھی یقیناً مجھ سے کم ہوں گے، کیونکہ اس کی ابھی عمر اتنی نہیں ہوئی جتنی میری تھی۔ اور اگر کسی اپنے سے بڑے سے ملو اس کا یہ سوچ کر احترام کرو یہ عمر میں مجھ سے بڑا ہے، اس کی نیکیاں بھی مجھ سے زیادہ ہوں گی۔ حسن ظن کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ ماہ مبارک جس میں خداوند متعال قرآن کو نازل فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تمہاری خلقت کا مقصد امتحان لینا ہے، تم میں سے احسن عمل بجا لانے والا کون ہے۔ اس ظاہری دنیا میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا عمل احسن عمل ہے یا اس کا عمل احسن عمل نہیں ہے، کیونکہ ہم فقط ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ مولا کائنات امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہیں اور اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے کہ دو لوگ مسجد میں داخل ہوئے۔ مولا فرماتے دیکھو یہ دو افراد جو مسجد میں جا رہے ہیں ان میں سے ایک مومن جا رہا ہے اور ایک غیر مومن جا رہا ہے۔ دونوں مسجد میں گئے، دونوں نے نماز بجا لائی اور دونوں نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکل آئے اور کوئی کام نہیں کیا۔ دونوں گئے ہیں عبادت خدا بجا لائی ہے اور واپس آ گئے ہیں۔ جب واپس نکلے مولا پھر اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے فرماتے یہ جو اب واپس آ رہے ہیں ان کا سٹیٹس تبدیل ہو چکا ہے۔ جو جاتے ہوئے مومن تھا وہ اب مومن بن کے نہیں آ رہا، جو جاتے ہوئے غیر مومن تھا اب آ رہا ہے تو مومن بن کے آ رہا ہے۔ اصحاب نے سوال کیا یا علی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دونوں مسجد میں گئے ہیں، دونوں نے نماز پڑھی ہے، یہ کیسی نماز ہے کہ نماز مومن کو غیر مومن بنا رہی ہے، غیر مومن کو مومن بنا رہی ہے؟ کوئی چوری نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، دونوں نے اکٹھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے، ظاہراً دونوں کی نماز ہے۔ مولا فرماتے ہیں ان کا سٹیٹس اس لیے تبدیل ہوا، مومن جب خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوا دیکھا کہ میرے ساتھ گناہگار کھڑا ہے، اس نے یہ سوچا کہ میری عبادت کہاں اور اس گنہگار کی عبادت کہاں، یہ تو میرے ساتھ گنہگار کھڑا ہے، اس کی نماز کہاں قبول ہوگی، میں تو وہ ہوں جو ہمیشہ نماز پڑھتا ہوں۔ مولا فرماتے اس کی اس سوچ نے اس کی نماز کے ذریعے سے اس کو ایمان سے خارج کر دیا، اور جو گنہگار کھڑا تھا وہ یہ سوچ کر کھڑا ہے کہ میں کہاں اور وہ رحمان و رحیم پروردگار کہاں، میری نماز کیا اس قابل ہے کہ بارگاہ خدا تک پہنچ سکے؟ اس کی اس نیت نے اس کو ایمان میں تبدیل کر دیا۔ اس ظاہری دنیا میں ہم کسی کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے،
اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا ہر عمل کا صلہ عطا کرتا ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک مثقال برابر بھی اگر کوئی نیکی کرے گا اس کا بھی صلہ دے گا خدا، اور اگر ایک مثقال ایک ذرہ برابر بدی کرے گا خدا اس کا بھی صلہ عطا فرماتا ہے. ہر عمل کا صلہ ہے، لیکن وہ صلہ اس دنیا میں دیا جانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس دنیا کے اپنے حدود و قیود ہیں، اپنی لیمیٹیشنز ہیں. یہاں پر ہر عمل کا بدلہ دیا جائے اس دنیا میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. فرض کیجئے ایک انسان 100 افراد کا قتل کرتا ہے مثال کے طور پر، اور شریعت میں حکم کیا ہے کہ ہر قتل کے بدلے میں انسان کو قتل کیا جائے. ایک قتل کیا ہے تو ایک قتل ہے، اس کے بدلے میں 2 کیے ہیں 2 ہے. اب اس دنیا میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس نے جتنے قتل کیے ہیں اس کے مطابق اسے سزا دی جا سکے. جب پہلی دفعہ اس کو سزا دے دی گئی، اب وہ اس قابل نہیں کہ اسے دوبارہ سزا دی جا سکے. اور بہت سے اچھے اعمال ایسے ہیں جن کا خدا نے اتنا صلہ بیان فرمایا کہ اس دنیا میں انسان سوچے ممکن ہی نہیں یہاں صلہ دیا جا سکے. اس لیے ایک ایسا عالم ہونا ضروری ہے جہاں انسان کا یہ وجود ختم نہیں ہوگا، جہاں بقا ہی بقا ہے، جہاں انسان اپنے ہر عمل کا صلہ بھی دیکھے گا اور فنا بھی نہیں ہوگا. یہ ہے انسان موت کے بعد اس مقام پر جاتا ہے جہاں پر اپنے ہر عمل کا صلہ دیکھتا ہے، اور وہاں پر یہ بتانا نہیں پڑتا فلاں مؤمن ہے فلاں غیر مؤمن ہے، فلاں ایمان والا ہے فلاں ایمان والا نہیں ہے. وہاں انسان کا عمل بتاتا ہے کہ ہاں یہ مؤمن ہے اور یہ مؤمن نہیں ہے. جو انسان حالت ایمان میں جاتا ہے خدا اس کی پیشانی میں ایک ایسا نور رکھے گا جسے دیکھ کر پتا چل جائے گا ہاں یہ خدا کا چاہنے والا ہے. اور جو حالت ایمان میں نہیں جاتا اس کے چہرے پر ایسی سیاہی ہوگی کہ عالم محشر میں دیکھ کر پتا چل جائے گا کہ اس کا نام اعمال ٹھیک نہیں ہے. وہاں پر اپنی زبان سے بتانا نہیں پڑتا، وہاں انسان کا وجود بتاتا ہے کہ دنیا میں کیا کچھ کر کے آیا ہے. ہماری گفتگو سورہ ملک کے بارے میں ہو رہی ہے، بس 3 آیات کے بارے میں ہماری گفتگو ہو چکی. گزشتہ روز ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہ پروردگار جس نے 7 آسمانوں کو طبقات کی شکل میں خلق فرمایا، ایک دوسرے کے اوپر خلق فرمایا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اور وہ رحمان ایسا خالق ہے کہ اس کی کسی بھی خلقت میں کوئی تفاوت تم نہیں دیکھ سکو گے، کوئی اختلاف نظر نہیں آئے گا. منظم ترین خلقت ہے خلقت الہی. فرجع البصر، خدا فرماتا ہے اگر پلٹ کر دیکھنا چاہتے ہو پلٹ کر دیکھو، پھر پلٹ کر دیکھو. هل تری من فطور، کیا تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے؟ جتنی مرتبہ بھی دیکھو گے کسی دفعہ بھی کوئی خلل دکھائی نہیں دے گا. آیت نمبر 4 میں خدا فرماتا ہے ثم ارجع البصر کرتین، اگر ابھی بھی کوئی خامی ڈھونڈنا چاہتے ہو پھر سے دوبارہ دیکھو اور مزید گہرائی میں اترو، مزید گہرائی میں جا کر دیکھو کہ کہیں کوئی خلل نظر آ جائے، کہیں کوئی کمی نظر آ جائے. خدا فرماتا ہے جب تم دوبارہ پلٹ کر دیکھو گے پھر بھی ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، ان کی نگاہیں تھک کر ناکام ہو کر واپس آ جائیں گی، خدا کی خلقت میں پھر بھی کوئی خلل نہیں ڈھونڈ پائیں گے. صلی علی محمد. انسان جتنا گہرائی میں جاتا چلا جائے گا خدا سے دور ہونا کجا انسان خدا کے قریب ہونا شروع کر دیتا ہے. انسان پہ جب ان خلقتوں کی اصلیتیں کھلتی ہیں پھر انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کوئی بشر ایسی تخلیق کر نہیں سکتا، کسی بشر کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن خدا فرماتا ہے یہ اس کے بعد بھی خدا پر ایمان لانے والے نہیں ہیں. اور گزشتہ روز ہماری گفتگو یہاں تمام ہوئی تھی کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کرنا ہی کرنا ہے، جن کا مقصد ہی یہ ہے چاہے حقیقت کھل جائے چاہے حقیقت نہ کھلے خدا پر ایمان نہیں لانا. اب یہ ایمان نہ لانے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں.
اور عرض کیا تھا بسا اوقات دل کا وہ نور اس حد تک سیاہی کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے پھر خدا کی طرف جانا چاہ کر بھی نہیں جا سکتا، اور توفیق لے لی جاتی ہے جب اتنے گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے کہ وہ دل جسے خدا نے نورانی دل بنایا تھا وہ سیاہی میں تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ اندر سے ضمیر کی آواز آنا بھی بند ہو جاتی ہے، انسان گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیتا ہے، کفر کے مراحل میں انسان داخل ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کفر کی چند اقسام بیان فرماتے ہیں کہ کفر فقط خدا کی وحدانیت کا انکار کرنا کفر نہیں ہے، کفر مختلف طریقوں کا ہو سکتا ہے۔ ایک کفر تو یہ ہے کہ انسان حقیقت کو جاننے کی کوشش ہی نہ کرے، انسان کوشش ہی نہیں کرتا کہ کوئی خدا ہے اس کی حقیقت تک پہنچے، مرنے کے بعد کہاں جانا ہے اس کی حقیقت تک پہنچے۔ خداوند متعال سورہ جاسیہ آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد اور کوئی عالم نہیں ہے، بس یہیں پر زندگی بسر کی، یہیں پر مر گئے، زما گردش لیل و نہار ہماری زندگی کو تمام کر دیتے ہیں، اور جب ہماری زندگی تمام ہو جائے پھر ہمیں دوبارہ اٹھانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں جو ہمیں دوبارہ اٹھائے، کوئی ایسا نہیں کہ جو ہمیں ایک اور عالم میں منتقل کرے، اور وہاں پر پھر ایک پورا پروسیس ہے کہ انسان نے کس طرح سے عالم برزخ گزار کر عالم محشر تک جانا ہے۔ یہ کہتے ہیں ایسا کوئی عالم ہے ہی نہیں، یہی دنیا ہے جو کچھ بھی ہے، یہیں پر زندگی بسر کرنی ہے اور موت کے ساتھ یہیں پر فنا ہو جانا ہے، انتقال کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ جبکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے مولا کائنات کے فرمان کے مطابق کہ موت فنا کا نام نہیں ہے، موت انتقال کا نام ہے، کہ انسان کو موت کے ذریعے ایک عالم سے اگلے عالم میں منتقل کیا جاتا ہے، جیسے انسان ماں کے شکم سے اس دنیا میں منتقل کیا جاتا ہے، پھر اس عالم سے اگلے عالم میں منتقل کیا جائے گا، پھر وہاں سے عالم محشر میں منتقل کیا جائے گا۔ یہ مختلف ادوار سے انسان نے گزرنا ہے، ایسا نہیں کہ خدا نے بس اس لیے زندگی عطا کی جاؤ کھاؤ پیو اور اپنی زندگی تمام کر دو، یہ مقصد خلقت نہیں ہے۔ جبکہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس زندگی یہی ہے، مولا فرماتے یہ بھی کافر ہیں کیونکہ حقیقت کا انکار کر رہے ہیں۔ جو حقیقت خداوند متعال نے بیان فرمائی اس حقیقت کا انکار کرنا کفر کے معنی میں آتا ہے۔ اور دوسرا اس کا جو دوسری کیٹیگری ہے، مولا فرماتے ہیں دوسری کیٹیگری یہ کہ حقیقت کو جانتے ہیں لیکن حقیقت کو جان کر حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ پہلے سٹیپ پر حقیقت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، دوسرا مرحلہ وہ ہے جہاں حقیقت کو جان جاتے ہیں لیکن پھر بھی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، یہ بھی کافر ہے، یہ بھی کفر میں آتا ہے۔ اور وہ آیت کریمہ کل میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی سورہ نمل کی آیت نمبر 4 وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو اندر سے یقین ہو جاتا ہے کہ خدا ہے، ان کے دل کو یہ یقین ہے کہ اس عالم کے بعد کسی اور عالم میں جانا ہے، لیکن وَجَحَدُوا بِهَا وہ حقیقت کو جان کر حقیقت کا انکار کر دیتے ہیں، حقیقت کو جاننے کے بعد بھی حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں انکار کرتے ہیں؟ علوا و ظلما، یا ظلم کی وجہ سے یا غرور و تکبر کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے حقیقت کا انکار کرتے ہیں، یہ بھی کافر ہیں۔ تو حقیقت کو جانتے ہیں اور جاننے کے بعد حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، پتا ہے خدا وحدہ لا شریک ہے لیکن اپنے فائدے اس میں ہے کہ خدا کو وحدہ لا شریک نہ مانا جائے، پتا ہے اس عالم کے بعد کسی اور عالم میں جانا ہے لیکن اپنی دال روٹی چلے گی تب جب اس بات کا انکار کریں کہ یہاں کے بعد ہم نے کہیں نہیں جانا، اپنا فائدہ دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے جانے کے بعد اگلے مرحلے پر ہم نے کیا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کے سوچنے سے بہتر یہ کہ اس کے بارے میں انسان سوچنا ہی چھوڑ دے،
انسان اس کے بارے میں غور و فکر کرنا ہی چھوڑتے، حقیقت کو جان کر حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ مولا تیسری قسم بیان فرماتے ہیں، اور یہ ذرا سخت قسم ہے، جس میں اکثر لوگ جانے انجانے میں شامل ہوتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کفر کی تیسری قسم ہے کفر النعم، خدا کی نعمتوں کا کفر کرنا بھی انسان کو کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ خدا نعمت عطا فرماتا ہے کہ انسان اس نعمت پر شکر خدا نہیں کرتا، نعمت پر شکر نہ کرنا بھی کفر کے برابر ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میری نعمتوں پر شکر بجا لاؤ گے، میں اس نعمت میں مزید اضافہ کر دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر کفران نعمت کیا، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے، پھر عذاب کی تاب تم نہیں لا پاؤ گے۔ خدا اب اپنے وجود کو دیکھیں، خدا نے کیسی کیسی نعمت عطا فرمائی ہے، اور ہم کس طرح سے ان نعمتوں کا شکر بجا لا رہے ہیں۔ سب سے پہلی نعمت خداوند متعال کا ہمیں یہ خوبصورت وجود، لباس انسانیت عطا کرنا ہی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا چاہتا تو کسی بھی مخلوق کی شکل میں پیدا کر دیتا، ہم میں سے کون خدا سے احتجاج کرتا؟ یہ خداوند متعال کا ہم پہ کرم ہے، خدا نے وہ لباس عطا فرمایا جس لباس کو پہنانے کے بعد خدا خود بھی فخر کرتا ہے، دیکھو میں نے کتنی بہترین تخلیق کو خلق کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سب سے پہلا شکر تو انسان یہ بجا لائے کہ خدا نے یہ لباس انسانیت عطا فرمایا ہے، جس سے بڑا لباس نہیں ہے کوئی، جس کے بارے میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ اشرف المخلوقات ہے میری یہ مخلوق۔ اشرف المخلوقات یعنی جتنی بھی خدا کی مخلوقات ہے ان میں اگر کوئی سب سے عظیم مخلوق ہے تو اس مخلوق کا نام انسان ہے۔ یہ انسان چاہے اشرف المخلوقات بھی بن سکتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو بل ہم اضل سبیلا کی صف میں بھی شامل ہو جاتا ہے، حیوان سے بھی بدتر بن سکتا ہے۔ یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہے، میں نے ملائکہ سے بھی افضل بننا ہے یا حیوان سے بھی بدتر بننا ہے۔ خدا نے دونوں جہت عطا فرمائی ہے، چاہو تو اتنا کمال پاؤ کہ ملائکہ سے بھی اوپر چلے جاؤ، اور اگر نہ چاہو تو اتنی پستی میں چلے جاؤ کہ حیوانوں سے بھی بدتر بن جاؤ۔ یہ خداوند متعال کی بہترین مخلوق کا نام انسان ہے۔ انسان بنانا ہی خدا کا کمال ہے، پھر انسان بنانے کے ساتھ ساتھ خدا نے بہترین اعضاء و جوارح عطا فرمائے، بے عیب جسم عطا فرمایا، بہترین والدین عطا فرمائے۔ یہ لباس انسانیت عطا کرنے کے بعد خدا کی اگلی نعمت مجھ پر اور آپ پر یہ ہے کہ خدا نے فقط انسان بنانے پر اکتفا نہیں کیا، خدا نے میری اور آپ کے اس کائنات میں آنے کے لیے اس گھر کا انتخاب کیا جہاں خدا کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے۔ یہ نعمت الہی ہے، اگر خدا چاہتا ہمیں کہاں پیدا کر دیتا جہاں خدا کو مانا ہی نہیں جاتا، تو آج نہ معلوم ہم بھی کہاں تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے۔ یہ خدا کا کرم ہے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کر کے اسلام کو ہمارے دلوں میں منور فرمایا۔ آواز بلند صلوات، صلی اللہ محمد لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا کوئی چھوٹی نعمت ہے؟ اپنی زبان سے محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا کیا یہ کسی نعمت خدا سے کم ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہ جس کا فقط اقرار کرنے سے خدا انسان کے وجود کو پاک و پاکیزہ بنا دیتا ہے۔
یہ فقط خدا کا لطف و کرم ہے۔ اور پھر خدا نے یہاں تک بھی اکتفا نہیں کیا، یقین مانے جتنا شکر بجا لائیں کم ہے، ہم خدا کی فقط اسی نعمت کا شکر نہیں بجا لا سکتے کہ خدا نے پہلی نعمت یہ دی کہ ہمیں انسان بنا کر بھیجا، پھر اس کے بعد فقط انسان نہیں مسلمان بنا کر بھیجا، اور فقط مسلمان گھرانے میں بھی نہیں بھیجا، خدا نے مسلمانوں میں سے بھی اس گھرانے کا انتخاب میرے اور آپ کے لیے کیا جہاں علی ابن ابی طالب سے محبت کی جاتی ہے۔ اگر آج ہمارے دلوں میں علی ابن ابی طالب کی محبت دھڑک رہی ہے، سینے میں دل کی جگہ ہر وقت علی کی محبت موجود ہے، تو یہ خدا کا لطف و کرم ہے۔ یقیناً خدا نے ہمارا انتخاب کیا کہ ہمیں اس گھر میں بھیجا جائے جہاں علی کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں زہرا اور اولاد زہرا سے محبت کی جاتی ہے۔ اب ہم میں سے کتنے انہیں نعمت سمجھتے ہیں یا کتنے انہیں ایز نعمت بودر بھی نہیں کرتے، یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ خدا کی نعمت ہے، خدا نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہم میں سے کتنے اسے نعمت سمجھتے ہیں کہ آج ہم اپنی زبان پر علی کا ذکر کر رہے ہیں، علی کی ولایت کا اقرار کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ خدا کی نعمت ہے، خدا نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں بنایا، یہ خدا کی نعمت ہے۔ خدا نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، یہ خدا کی نعمت ہے۔ اور خداوند متعال کا ایک قانون ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے نعمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ نعمت فقط مال نہیں کہ جس میں خدا اضافہ کرے، نعمت فقط اولاد نہیں کہ جس میں خدا اضافہ کرے، یہ محبت علی بھی نعمت ہے۔ اگر انسان اس پر شکر کرے خدا اس میں بھی اضافہ کرتا ہے۔ لیکن انسان شکر کر کے تو دیکھے، انسان اسے نعمت سمجھ کر خدا کے سامنے سجدریز ہو کر خدا کا شکر بجا تو لائے کہ اے بار الہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے علی کے محبین میں قرار فرمایا، تو نے مجھے اپنی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں میں شمار فرمایا۔ خدا یقیناً اس میں شدت عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ اور ہمیں تاریخ میں ایسے مناظر نظر آتے ہیں جہاں پر محبت علی کی معراج پر بھی مومن پہنچتا ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ انسان فقط زبان پر ذکر علی کرے، یہ بھی نعمت خدا ہے۔ ہر کسی کی زبان اس ذکر میں مصروف نہیں ہوتی، ہاں انسان اس پر شکر بجا لائے، خدا زبان کے بعد دل میں محبت علی کو اتارتا ہے۔ انسان اس پہ شکر بجا لائے، خدا پھر انسان کے اعضاء و جوارح سے محبت علی کا اظہار فرماتا ہے۔ انسان اس پر شکر بجا لائے، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان ویسے محبت علی کرتا ہے جیسے میثم تمار کرتا تھا، ویسے علی سے محبت کرتا ہے جیسے سلمان کرتا تھا۔ خدا سٹیپ بائی سٹیپ انسان کو کمال کی طرف لے کر جاتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان شکر کرے، کفر النعم نہ کرے۔ نعمت پر شکر بجا لانا یہ خداوند متعال بڑا پسند کرتا ہے اسے۔ اور جب معصوم سے پوچھا گیا نا مولا شکر کیا ہے، مولا فرماتے کم سے کم شکر یہ ہے کہ جو اعضاء و جوارح خدا نے دیے ہیں ان اعضاء و جوارح کو خدا کی نافرمانی میں استعمال نہ کرو۔ یہ کم سے کم شکر ہے خدا کا کہ خدا نے اگر مجھے یہ ہاتھ دیے ہیں کم از کم انہی ہاتھوں سے خدا کی نافرمانی نہ کروں۔ خدا نے اگر مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں خدا کی دی ہوئی آنکھوں سے انہیں نہ دیکھوں جنہیں دیکھنے سے خدا نے منع فرمایا ہے۔ خدا نے اگر زبان دی ہے اس کا کم سے کم شکر یہ ہے کہ کم از کم زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ بولوں جسے خدا پسند نہ کرتا ہو۔ یہ خدا کی نعمتوں کا شکر بجا لانا ہے۔ سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام مولا کے پاس ایک شخص آتا ہے اور سوال کرتا ہے اپنا رسول اللہ خدا کا شکر کیسے بجا لائیں، خدا کا شکر بجا لائیں
شکر بجا لانے کے لیے سجدے میں جائیں تو کیسے شکر بجا لائیں؟ سجدے میں جاتے ہیں خدا کی نعمت پر، پھر شکر واجب ہو جاتا ہے کہ خدا کی قدرت کے بغیر ہم سجدے میں جا نہیں سکتے۔ اپنی زبان کو ہلا کر شکر بجا لائیں، اس زبان کو ہلانے پر پھر شکر واجب ہو جاتا ہے کہ خدا کی دی ہوئی طاقت کے بغیر زبان کو ہلا نہیں سکتے، کیسے شکر بجا لائیں؟ مولا فرماتے ہیں اپنی عاجزی کا احساس کر لینا ہی شکر پروردگار ادا کرنا ہے۔ تمہیں یہ معلوم ہو جائے، تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ خدا کی قدرت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے، یہی شکر خدا بجا لانا ہے۔ کم از کم اتنا احساس انسان کو ہو۔ ہر نعمت کا شکر اس کے حساب سے ہے۔ اولاد کی نعمت خدا نے عطا کی، اس کا شکر اپنے حساب سے ہے۔ مال کی نعمت خدا نے عطا کی ہے، اس کا شکر اپنے حساب سے ہے۔ صحت کی نعمت خدا نے عطا فرمائی ہے، اس کا شکر اپنے حساب سے ہے۔ ہر نعمت اپنے حساب سے شکر مانگتی ہے۔ خدا نے کوئی عہدہ عطا فرمایا ہے، اس کا شکر اپنے حساب سے ہے۔ خدا نے کوئی اسٹیٹس عطا فرمایا ہے، اس کا شکر اپنے حساب سے ہے۔ ہر نعمت کا شکر ہے، اور ہر نعمت پر شکر لانے کے بعد خدا اس نعمت میں اضافہ کرتا ہے۔ کر کے دیکھیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، مولا کے صحابی ہیں علی ابن یقطین، اور وقت کے خلیفہ کے وزیر بھی ہیں۔ مولا ایک کنڈیشن لگاتے ہیں کہ علی ابن یقطین اس شرط پر جاؤ، ہارون کے وزیر بنو کہ کبھی بھی ہمارے کسی شیعہ کو رد نہیں کرو گے۔ کوئی شیعہ تمہارے در پہ آئے، کبھی بھی اسے خالی ہاتھ واپس نہیں پلٹاؤ گے۔ یہ ایک ضمانت تم نے اپنے وقت کے امام کو دینی ہے۔ اس ایک ضمانت کے بدلے میں تمہارے وقت کا امام 3 ضمانتیں تمہیں عطا فرماتا ہے۔ ایک ضمانت تم دو، تمہاری اس ایک ضمانت کے بدلے میں 3 ضمانتیں موسیٰ کاظم تمہیں دیتا ہے۔ تم کبھی بھی ہمارے کسی شیعہ کو رد نہ کرنا، میں موسیٰ کاظم ضمانت دیتا ہوں تمہیں کبھی قید نہیں کیا جائے گا۔ تم یہ ضمانت دو، کبھی بھی ہمارے کسی شیعہ کو رد نہیں کرو گے، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کبھی بھی تمہیں تلوار سے شہید نہیں کیا جائے گا۔ یہ میری ضمانت ہے۔ اور تیسری ضمانت میں یہ دیتا ہوں، اگر تم کبھی بھی ہمارے کسی شیعہ کو رد نہ کرو، میری ضمانت ہے کبھی بھی خدا تمہیں فقیر اور تنگ دست نہیں بنائے گا۔ ہمیشہ خدا بے محتاج زندگی عطا فرمائے گا، کسی کے محتاج نہیں بنو گے، لیکن شرط یہ ہے ہمارے شیعہ کا احترام کرنا ہے، ہمارے شیعہ کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ یہ آج کل بھی ہم سب کے لیے ہے۔ اگر کوئی کسی عہدے پر ہے، کوئی کسی سٹیٹس پر ہے، کوئی کسی مقام پر ہے، اس پر فرض ہے کوئی بھی محب علی آ جائے، کوئی بھی برادر مومن آ جائے، اسے خالی ہاتھ واپس نہ پلٹائے، اپنے آپ کو اس مقام پر دیکھ کر اسے دھتکار نہ دے۔ خبردار اگر کوئی شیعہ علی ابن ابی طالب تم سے ناراض ہو کر چلا گیا، پھر امام کسی ایسے کی طرف نگاہ نہیں کرتے جس سے امام کا کوئی چاہنے والا ناراض ہو۔ امام کو راضی کرنا ہے۔ کوئی عہدہ خدا دیتا ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس عہدے کے مطابق جتنا کسی مومن کی مدد کر سکتے ہو مدد کرو، جتنا کسی مومن کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہو فیسیلیٹیٹ کرو، اسے دھتکارو نہیں۔ مفاتح الجنان میں ایک روایت موجود ہے جس سے انسان کو شکر کا مزید ذرا اندازہ ہوتا ہے کہ شکر خداوند متعال کی کتنی بڑی، یہ خود شکر ادا کرنا ہی خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مفاتح الجنان میں روایت ہے کہ جب بھی کوئی شخص واجب نماز پڑھتا ہے، اور واجب نماز کے بعد ہم سب الحمدللہ سجدہ شکر بجا لاتے ہیں، فرماتے جب بھی کوئی واجب نماز کے بعد سجدہ شکر بجا لائے، خدا کو یہ سجدہ اتنا پسند آتا ہے، خدا اپنے ملائکہ اور اس بندے کے درمیان سے تمام پردوں کو ہٹا دیتا ہے۔ خدا سارے پردے ہٹاتا ہے اور اپنے ملائکہ سے فرماتا ہے، اے میرے ملائکہ دیکھو یہ میرا کتنا اچھا بندہ ہے، میرا فرض بھی ادا کر رہا ہے،
اور اس فرض کے ادا کرنے کے بعد میرا ہی شکر بجا لا رہا ہے کہ اے بار الہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. پردے ہٹاتا ہے اور ملائکہ سے فرماتا ہے اے میرے ملائکہ بتاؤ اپنے اس بندے کو میں اس کا انعام کیا عطا کروں. یہ بندہ جو اپنا واجب ادا کر رہا ہے، اپنا فرض ادا کر کے پھر سجدہ شکر بجا لا رہا ہے، بتاؤ اس کا انعام کیا ہونا چاہیے. ملائکہ فرماتے ہیں بار الہ اس کو انعام یہ دے کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے. خدا فرماتا ہے اور بتاؤ اور کیا انعام دیا جائے. ملائکہ کہتے ہیں اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے. خدا فرماتا ہے اور بتاؤ. ملائکہ کہتے ہیں اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے. ملائکہ جواب دیتے جاتے ہیں، خدا مزید سوال کرتا چلا جاتا ہے. ایک وقت یہ آتا ہے خدا پوچھتا ہے اور ملائکہ فرماتے ہیں اے بار الہ اب ہمیں نہیں پتا کہ تو اپنے اس بندے کو کیا دینا چاہتا ہے. اب ہم نہیں بتا سکتے، ہم جتنا بتا سکتے تھے بتا دیا، اس سے مزید تو کیا دینا چاہتا ہے یہ فقط تو جانتا ہے. تب خدا اپنے ملائکہ سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے اشکر لہو کما شکر لی. اس بندے نے میرا شکریہ بجا لایا ہے، اس کے بدلے میں میں خدا اس کا شکریہ بجا لاؤں گا. اللہم صلی علی محمد. اس نے میرا شکریہ بجا لایا ہے، اشکر لہو میں اس کا شکریہ بجا لاؤں گا اور اس کا کم سے کم انعام اسے یہ عطا کروں گا. وَأُرِيهِ رَحْمَتِيَ الْوَاسِعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ میدان محشر میں قیامت کے دن اپنی رحمت واسعہ کے ساتھ اس پر نظر کرم فرماؤں گا. اس لیے کہ اس نے میرا شکر بجا لایا ہے، اس نے اپنا سر سجدہ شکر میں رکھا ہے. جب بھی کوئی نعمت ملے شکر خدا بجا لائیے، اپنا سر سجدے میں رکھیں. شکرن للہ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ اگر تو یہ نعمت نہ دیتا کون ہے جو دے سکتا تھا. یہ تیرا مجھ پہ کرم ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی. اور ساتھ یہ عقیدہ بھی ہو یہ نعمت خدا کی دی ہوئی ہے، میری ذاتی نہیں ہے. آج اگر میرے پاس مال ہے خدا کا دیا ہوا ہے. آج اگر میرے پاس اولاد ہے خدا کی دی ہوئی ہے. میرے پاس صحت ہے خدا کی طرف سے نعمت ہے. میرے پاس خوبصورت والدین ہیں خداوند متعال کا کرم ہے. اور یہ خدا کا کرم اور خدا کی طرف سے ہونے کا مطلب یہ ہے خدا جب چاہے مجھ سے واپس لے لے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا. کبھی بھی کسی نعمت کے جانے پر خدا سے شکایت نہیں ہونی چاہیے. جو مالک ہے وہ جب چاہے لے لے، مالک سے کیسی شکایت. انسان اپنے اعزاء کے جانے پر، اپنے قریبی لوگوں کے جانے پر بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ اس انداز میں جزا فضا کرتے ہیں کہ خداوند متعال کے بارے میں نازیبا الفاظ بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں. کس لیے کہ ان کا عقیدہ نہیں ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. جو ہے خدا کا دیا ہوا ہے اور خدا جب چاہے مجھ سے واپس لے لے. یہ عقیدہ ہر مومن کا ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا ہونا چاہیے. یہ کفر النعم، کفر کی تیسری قسم ہے. اور ایک اور قسم مولا ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں یہ بھی کفر ہے کہ خداوند متعال کے بعض احکام کو مانو اور بعض کو نہ مانو. خدا کے تمام احکام کو ماننا ہے، یہ نہیں کہ جو مجھے پسند ہے انہیں مان لوں، جو مجھے نہیں پسند انہیں چھوڑ دوں. خداوند متعال سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا یہ بعض کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، اس حصے پر تو ایمان رکھتے ہیں جن کا انہیں فائدہ ہے، لیکن اس حصے کا انکار کر دیتے ہیں جس سے ظاہری طور پہ انہیں نہیں لگتا کہ انہیں فائدہ مل رہا ہے. یہ بھی کفر ہے. خداوند متعال کی طرف سے جتنے احکام آئے ہیں آنکھیں بند کر کے سب پہ عمل کرنا میری ذمہ داری ہے. میرے پاس چوائس نہیں ہے کہ میں اسے لے لوں اسے نہ لوں. میرے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنی پسند کی چیزیں لے لوں باقی چیزوں کو چھوڑ دوں.
ایسا کر رہا ہوں تو پھر خدا پر میرا ایمان نہیں ہے. اور غالباً دوسرے درس میں عرض کیا تھا خدا پر ایمان یعنی کیا ہے. خدا پر ایمان اپنے آپ کو عبد خدا بنانا. اور عبد اور معبود کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے؟ معبود جو کہتا جائے عبد اس پہ عمل کرتا چلا جائے. عبد یہ نہ کہے کہ اے میرے مولا یہ مجھ سے نہیں ہوتا، اے میرے مولا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. خدا فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. خدا کبھی بھی کسی کو ایسی تکلیف نہیں دیتا جسے وہ برداشت نہ کر سکے. خدا ہر کسی کو اپنے حساب و کتاب کے ساتھ رکھتا ہے. خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا. لیکن انسان کے پاس پک اینڈ چوز کا اختیار نہیں ہے. انسان نے 100% خدا کے احکام پر عمل کرنا ہے. اگر یہ پک اینڈ چوز میں چلا جاتا ہے مولا فرماتے یہ بھی کفر کی اقسام میں سے ایک کفر میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. خداوند متعال نے ہمیں حکم دیا ہے اور اس کے سامنے ہم نے سر تسلیم خم کرنا ہے. ایک کفر کی چند اقسام تھے جنہیں مولا نے بیان فرمایا اور ہم نے اپنے آپ کو ان میں سے کسی بھی کیٹیگری میں شامل نہیں ہونے دینا. ہم نے اپنے آپ کو ان سب سے باہر رکھنا ہے چاہے وہ کفر کی جو بھی قسم ہو. کوشش کریں کہ خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کے کفر سے دور رکھ سکیں. اگلی آیت ہے تلاوت کرتے ہیں پھر انشاءاللہ خداوند متعال نے زندگی عطا فرمائی تو کل اس پر گفتگو ہوگی. آیت نمبر 5 ہے. خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اور بے شک ہم نے قریب ترین آسمان کو چراغوں سے ستاروں سے آراستہ کیا ہے. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ اور انہیں ان چراغوں کو شیاطین کو مارنے کا ذریعہ بنایا ہے. ان کے ذریعے شیاطین کو مارا جاتا ہے، انہیں رستے سے ہٹایا جاتا ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ اور ہم نے ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کیا ہوا ہے. یہ شیاطین کہیں جاتے ہیں جہاں جانے سے انہیں روکا جاتا ہے. ستاروں کے ذریعے سے ان کے رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں. اور پھر اس کا معنی یہ ہے کہ شیطان کے پاس کوئی پاورز بھی ہیں جنہیں وہ استعمال کرتا ہے انسان کے خلاف خدا سے دور کرنے کے لیے. اور ایسا نہیں کہ خدا نے فقط شیطان کے پاس اتنی پاورز ہیں اور انسان کو کوئی پاورز عطا نہیں فرمائی. خدا نے اس کے مقابل انسان کو بھی مختلف پاورز عطا فرمائی ہیں کہ شیطان کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، شیطان کے اس حربے سے کیسے نکلنا ہے، کیسے اپنے آپ کو شیطان کے حملے سے بچانا ہے. یہ انشاءاللہ اس کے اوپر گفتگو ہوگی. آسمان کی طرف جانا اور آسمان کی طرف جانے سے روکنا. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتے کان ابلیس یخرق السماوات السبع. ابلیس شیطان پہلے 7 آسمانوں پر پھلانگتا پھرتا تھا، جہاں جی چاہا گیا، جہاں سے جی چاہا واپس آ گیا. فلما ولد عیسیٰ حجب عن 3 سماوات. جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہوئی 3 آسمانوں کے رستے اس کے لیے بند کر دیے گئے، ان پر اس کا جانا ممنوع ہو گیا. اس کے بعد مولا فرماتے وَكَانَ يَخْرُقُ 4 سماوات. 4 آسمانوں تک یہ پھر بھی پھلانگتا پھرتا تھا، کبھی کہیں چلا گیا اور کبھی کہیں چلا گیا. فلما ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی عام الفیل حجب عن السبع كلها. جب ختمیہ مرتبت اس کائنات میں تشریف لائے خدا نے اس کا آسمانوں پر داخلہ بالکل ہی بند کر دیا. اب اس کے لیے کوئی ایکسس نہیں کہ آسمانوں پر جائے، اور اگر یہ جانے کی کوشش کرتا تو مولا فرماتے ہیں ستاروں کے ذریعے سے اس پر حملہ کیا جاتا، اسے روکا جاتا کہ یہ آسمان کی طرف نہ جائے. اسے وہاں پر اس کی ایکسس کو بند کر دیا گیا. یہ چونکہ پہلے عادت تھی اور اب بھی جانے کی کوشش کرتا. خدا نے وہ ستارے اور شہاب بنائے کہ جو شہاب اس کا رستہ روکتے ہیں. وہ نور ایسا نور ہے کہ جب اس پر پڑتا ہے یہ وہاں سے آگے نہیں جا سکتا. اور سورہ جن میں جنات بھی ایک ان کا بھی قول ہے،
وہ فرماتے سورہ جن کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 ہے وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهْبًا، کہ ہم جب آسمان کی طرف جانا چاہتے تو وہاں پر سیکیورٹی بڑی سخت ہے، ہم وہاں پر بڑی سخت سیکیورٹی دیکھتے کہ دیکھتے وہاں پر شہاب ہیں، وہاں پر نجوم ہیں جو راستوں میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ فَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، ایسی جگہ تھی جہاں پر بیٹھ کر ہم سنا کرتے تھے، کوئی باتیں ہمارے پاس آیا کرتی تھیں۔ فَمَنْ يَسْتَمِعَ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اب جب ہم سننا چاہتے ہیں تو وہ شہاب ہم پہ حملہ کرتے ہیں اور کوئی بات سننے نہیں دیتے، اب ہماری بھی ایکسس وہاں تک نہیں ہے، ان جگہوں پر ان پوائنٹس میں ہمارا بھی داخلہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب یہ سماع سے کیا مراد ہے کہ جہاں پر ان کا آنا جانا لگا ہے، تفاسیر مختلف، تفسیر المیزان میں اس کی علیحدہ تفسیر کی گئی ہے اور باقی تفاسیر میں بھی اس کی تفسیر کی گئی کہ اس سماع سے مراد کیا ہے۔ بعض تو فرماتے کہ یہ آسمان، پہلے آسمان کو کراس کر کے اس سے آگے جانے کا مرحلہ ہے، بعض کہتے ہیں نہیں، اس سماع سے مراد انسان کی نفسانی طور پر بلندی کی طرف جانا ہے۔ شیطان مختلف رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے کہ انسان اس بلندی تک نہ پہنچ پائے، اور خداوند متعال نے بہت سے ایسے ستارے بنائے ہیں جو شیطان پر حملہ کر کے انسان کی بلندی میں رکاوٹ نہیں بننے دیتے۔ وہ کیسے ستارے ہیں؟ ایک روایت ہے، معصوم سے سوال کیا گیا، مولا وہ کیسے ستارے ہیں جو اس آسمان تک اس شیطان کو نہیں آنے دیتے؟ مولا فرماتے انسان جب بلندی کی طرف پرواز کرنا شروع کرتا ہے، شیطان وہاں پر گھسنا چاہتا ہے، شیطان رکاوٹیں ڈالنا چاہتا ہے۔ خدا نے ستاروں کی شکل میں محمد و آل محمد کو خلق فرمایا جو ہر وقت ہدایت کا نور پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، اس ہدایت کے نور سے شیطان کے تمام رستے بند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خداوند متعال، نجوم کیا کام ہے ستاروں کا؟ انسان کو ہدایت دیتے ہیں، انسان کو رستہ دکھاتے ہیں۔ رات کی تاریکی پھیلی ہوئی ہے، یہ ستارے اس تاریکی میں نور کا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح جہاں ہر طرف جہالت کی تاریکی ہے، اس جہالت کی تاریکی میں ستاروں کا نام محمد و آل محمد ہے جو ہر جگہ ہدایت کا نور پھیلا رہے ہیں، جو ہر جگہ خداوند متعال کے نور سے ان تاریکیوں کو دور کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ خداوند متعال نے زندگی عطا فرمائی، توفیق خدا شامل حال رہی، تو انشاءاللہ پھر یہیں سے ہماری گفتگو آگے بڑھے گی۔ آئیے خداوند متعال سے دعا کریں، یہ ایام قبولیت دعا کے ایام ہیں، جن ایام کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی ساعات وہ ساعات ہیں جن میں خدا کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا، جس میں تمہاری ندائیں قبول کی جاتی ہیں، جس میں تمہاری پکار کا جواب دیا جاتا ہے، جس میں تمہاری آواز پر لبیک کہا جاتا ہے۔ ہاں، خدا سے مانگ کر دیکھو، خدا ہر شے عطا فرماتا ہے۔ آئیے جو جو حاجات دل میں ہیں اپنے اپنے دل میں اپنی حاجات کو لائیے۔ بیمار ہیں، بے اولاد ہیں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہیں، تمام حاجات کو اپنے دل میں لائیں اور آئیے ان حاجات کے لیے خدا کو وسیلہ دیتے ہیں اس ہستی کا کہ جس ہستی کے ساتھ ماہ مبارک رمضان کی نسبت ہے۔ پیغمبر گرامی قدر مولا کائنات سے فرماتے یا علی، اس رمضان المبارک کے مہینے کو جہاں قرآن کے ساتھ نسبت ہے وہیں ایک نسبت آپ کے ساتھ بھی ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں آپ کو شہید کیا جائے گا۔ آئیے خدا کو اس وقت کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کرتے ہیں کہ جس وقت میرا مولا محراب مسجد میں خون میں گلتا ہے، میرے مولا کی پیشانی اقدس پہ ضرب لگی ہے اور میرے مولا کی ریش مبارک خون سے رنگین ہو گئی ہے،
ندا گونجی ہے کوفے کی فضاؤں میں، الا قد قتل امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کو شہید کر دیا گیا۔ امام حسن و امام حسین تشریف لاتے ہیں، امام حسن نماز مکمل کرتے ہیں، پھر بابا کو لے کر گھر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اب بیٹے ہیں، بابا کی حالت دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہوئے کبھی امام حسن کے آنسو ٹپکتے ہیں، کبھی مولا حسین گریا کرتے ہیں۔ مولا کائنات زخمی ہیں، لیکن حوصلہ دے رہے ہیں، بیٹوں تم نے حوصلہ کرنا ہے، تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ نہ جانے علی کا کتنا صبر ہے کہ زخمی ہو کر بھی کبھی حسن کو حوصلہ دے رہا ہے، کبھی حسین کو حوصلہ دے رہا ہے، لیکن اتنا حوصلے والا علی، ایک وقت وہ آیا کہ علی کا حوصلہ بھی اب ساتھ نہیں دے رہا۔ وہ علی جو سب کو حوصلہ دے رہا ہے، جب گھر آئے نا علی، اور گھر بھی کیسے آئے ہیں، گھر کے قریب پہنچ کر امام حسن سے فرماتے، بیٹا حسن دو کام کرنے ہیں، پہلا کام تو یہ کرو میرے اصحاب کو واپس بھیج دو، یہاں سے آگے کسی کو ساتھ لے کر نہ آؤ، کیونکہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی زینب کے رونے کی آواز میرے اصحاب کے کانوں سے ٹکرائے، انہیں یہاں سے واپس بھیج دو، اور دوسرا کام یہ کرو مجھے سہارا دو، میں اپنے پیروں پر چلتے ہوئے گھر جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں میری بیٹیاں مجھ سے بڑا پیار کرتی ہیں، وہ جب اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھیں گی ان سے رہا نہیں جائے گا، مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا کرو۔ علی ابن ابی طالب آئے ہیں گھر میں، جیسے ہی زینب کی نگاہ پڑی نا بابا کے اوپر، زینب کے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ وہ علی جو کبھی حسن کو حوصلہ دیتے تھے، کبھی حسین کا حوصلہ باندھتے تھے، جیسے ہی زینب کو روتے ہوئے دیکھا، اب علی کا حوصلہ ساتھ نہیں دے رہا، علی ابن ابی طالب کے بھی رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں، علی نے بھی آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ میں دست ادب جوڑ کے عرض کروں گا، یا علی آپ کو اپنی بیٹی زینب سے بڑی محبت ہے، یا علی آپ کو زینب سے بڑا پیار ہے، زینب کی آواز کسی نامحرم کے کانوں سے ٹکرانا برداشت نہیں ہو رہا، یا علی زینب سے اتنی محبت، زینب کو اتنا چاہتے ہیں کہ زینب کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے جا رہے، یا علی کچھ عرصے کی بات ہے، 61 ہجری کے بعد اسی کوفے کے بازار ہوں گے، یہی زینب کبریٰ ہوگی، زینب کے سر پہ ردا نہیں ہوگی، یا علی ابھی تو فقط زینب کی آواز ہے، بے مقنا و چادر زینب اور شرابیوں کے دربار میں لائی جائے گی، یا علی کیسے برداشت کریں گے جب زینب کے سر سے ردا چھینی جائے گی، یا علی کیسے وہ منظر برداشت کریں گے، ابھی فقط زینب کا رونا برداشت نہیں ہو رہا، شام غریباں کے بعد ان مخدرات عصمت کو کہیں کوئی تازیانے برسا رہا ہوگا، کہیں کوئی تماچے مار رہا ہوگا، یا علی کیسے برداشت کریں گے، یا علی یہ آپ کا مقام ہے کہ زینب کو گریا کرتے دیکھ کے آپ کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی، یا علی ہمارا سلام ہو بیمار کربلا پر، ہمارا سلام ہو سید سجاد پر جو بے مقنا چادر پھپھیوں کے ساتھ بازاروں میں بھی آ رہا ہے، دربار بھی جا رہا ہے، اور ایک وقت تو وہ وقت آیا جب سید سجاد بھی یہ جملہ کہتے نظر آئے، کاش میری ماں نے مجھے
یہ نہ جنا ہوتا، آج سجاد یہ منظر لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. بار الہ بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما. بار الہ اس ذکر کو، ان آنسوؤں کو ہمارے لیے وسیلہ نجات قرار فرما. ان آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد بحق امیر المؤمنین، جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، التماس کی ہے، ان کے نام ہماری لبوں پر ہیں، نام ہماری لبوں پر نہیں ہے. بار الہ تو ہر شے کو جانتا ہے. جتنے بیمار ہیں، بالخصوص ہمارے بزرگان ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں، آغا مہدی کاظمی صاحب ہے، والد بزرگوار ہیں، ان کے علاوہ جتنے مومنین و مومنات نے التماس کی ہے بحق امیر المؤمنین، تمام بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. ان کی تمام تکالیف کو دور فرما. بار الہ بے اولاد مومنین و مومنات کو اولاد صالح و نرینہ عنایت فرما. صاحب اولاد مومنین و مومنات کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما. بار الہ تمام حاضرین کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما. سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ہمیں اس ماہ مبارک رمضان سے زیادہ برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد آئندہ ماہ مبارک رمضان تک ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ طول عمر عطا فرما. ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات بجا لانے کی توفیق عطا فرما. اپنے گناہوں کو بخشوانے کی توفیق عطا فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد قبولیت دعا کے لمحات ہیں. ہماری دعا ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے امام کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کے قابل بننے کی توفیق عطا فرما. بار الہ اس مسجد و امام بارگاہ کے بانیان منتظمین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. ان کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما. انہیں دن دگنی رات چگنی اس امام بارگاہ کو ترقی عطا فرما. بار الہ بحق محمد و آل محمد جس مومن کی طرف سے آج کی نیاز کا اہتمام ہے، اس مومن کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. مرحومین کو غریق رحمت فرما. تمام حاضرین کے جو گزشتگان ہیں، بار الہ ان سب کے درجات کو بلند فرما. جوار محمد و آل محمد میں جگہ عنایت فرما. بار الہ ہماری جتنی زندگی باقی ہے، محمد و آل محمد کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما. اسی محبت کا دم بھرتے ہوئے اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما. محبت اہل بیت کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو اس دنیا میں محمد و آل محمد کی زیارت نصیب فرما. آخرت میں ہم سب کو محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. آخر میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے تمام مرحومین کو احسان کرو. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين